ہمارے لیے بھی قربانی کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ساری امتوں کے لیے بنایا، حتیٰ کہ ہمارے ملک میں جو ہندوازم ہے ان میں بھی قربانی، وہ بلیدان یا بھیٹ کے نام سے وہ لوگ قربانی پیش کرتے ہیں اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، وہ بھی قربانی پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ بھگوت قرآن میں بھی اس کا چرچا ہے۔ ویدک نظام میں جگہ جگہ بوچڑ کھانے کھلے ہوئے تھے قربانی پیش کرنے کے لیے، یہ ویدک نظام میں بھی تھا۔ اور پھر یہ تو وہ مذاہب ہیں جو آسمانی نہیں ہے، ویدک نظام آسمانی نہیں ہے، بھگوت گیتا قرآن یہ آسمانی نہیں ہے، لیکن جو آسمانی مذاہب ہے اس میں قربانی کا براہ راست چرچا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانی اور ان کی قربانی میں طور طریقے میں کرنے کے انداز میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قربانی پیش کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر قربانی پیش کی، اور پہلی امتوں میں بہت شروع میں جب دنیا میں انسانیت کی ابتدا تھی تب بھی قربانی کا نظام تھا، لیکن قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے لیے فکس سسٹم تھا کہ آسمان سے آگ آ کر جس کی قربانی جلا ڈالتی اس کی قربانی مقبول مانی جاتی۔ یہ نظام ختم کر دیا گیا، بعد میں یہ نظام ختم کر دیا گیا، قربانی پیش کرنے کا نظام اس طرح، قربانی تو پیش کی جا رہی ہے ابھی تک بھی، لیکن یہ جو آگ سے آسمان سے آگ آنے کا نظام تھا یہ ختم کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ بھی دیوی دیوتاؤں کے نام قربانی پیش کرتے تھے، وہ قربانی جب بتوں کے نام پیش کرتے تھے تو اس کا خون لے کر بتوں پر لیپ کر دیتے تھے اور گوشت اس کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ ہمارے اس دیوی دیوتا کے نام قربانی قبول ہو گئی اور میرا یہ کام بن جائے گا، اور وہ اللہ کے نام بھی قربانی پیش کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کی دو طرح کی قربانی تھی، ایک مورتیوں کے نام اور ایک اللہ کے نام بھی قربانی پیش کرتے تھے۔ جب اللہ کے نام قربانی پیش کرتے تھے تو اس کا گوشت بانٹ کر وہ لوگ کھاتے تھے اور اس کا خون کعبہ کی دیوار پر لگا دیتے تھے، اس کا خون کعبہ بیت اللہ کی دیوار پر لگا دیتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ میرے اللہ نے میری قربانی قبول کر لی۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا، ان کی یہ سوچ تھی۔ اللہ نے کہا کہ یہ خون لیپ کر اللہ راضی نہیں ہوتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو خون نہیں چاہیے، یہ خون کعبہ کی دیواروں پر آ کر لیپتے ہو۔ اللہ نے اس عقیدے کا رد کیا اور برملا اعلان کیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ رب ذوالجلال کو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، پھر کیا ضرورت ہے؟ تمہارے اخلاص اور تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، تمہارے اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ تم کس اخلاص سے چھری چلاتے ہو۔ گوشت وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں، انسان بھی گوشت کھانے کے لیے قربانی پیش نہ کرے۔ کتنے لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے بچے کدھر جائیں گے، قربانی تو کرنی پڑے گی، سب کے گھر میں کباب بنے گا، سب کے گھر میں اسٹو تیار ہوگا، سب کے گھر میں نہاری چلے گی، سب کے گھر میں گوشت کھایا جائے گا، تو ہمیں بھی تو قربانی کرنی ہوگی، ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ اگر اس نیت سے قربانی کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گوشت نہ اللہ کو چاہیے اور خود بھی گوشت کھانے کے لیے قربانی مت کرو۔ اللہ کو چھری چلانے سے مطلب ہے ایک بار اللہ کا نام لے کر چھری چلاؤ، قربانی تمہاری قبول ہو جائے گی۔